السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے تراویح میں ہمارا قرآن پاک بھی مکمل کروا دیا، اور اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہماری تراویح بھی مکمل کروا دی۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک میں اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی تراویح کا اہتمام کیا، تو اللہ پاک اس کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک نے بہت ہی احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم لوگوں کا رمضان المبارک اس طرح سے گزرا کہ تراویح بھی مکمل ہو گئی، اور الحمدللہ اللہ پاک نے پورا قرآن پاک سننے کا بھی ہمیں شرف بخشا۔ ہم اللہ رب العزت سے پر امید ہیں کہ رب کریم نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ کسی عمل کے اختتام پر استغفار کرتے اللہ کی بارگاہ۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد فرماتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح اور جو اعمال ہیں ان کے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ استغفار جو ہے یہ اس لیے ہوتا کہ یا اللہ پاک، جیسے آپ کا حکم تھا اور جیسے آپ کی شایان شان ہمیں آپ کی بندگی اور آپ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، اس میں ہم سے بہت ہی کوتاہیاں ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً یہ اختیار فرما رہے ہیں اور ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کا یہ حکم پورا ہو گیا، لیکن ہم رمضان المبارک کی تکمیل تک اب کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور جو وقت اب باقی ہے اس وقت میں غفلت ٹھیک نہیں، غفلت ٹھیک نہیں۔ بالکل اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جس شخص کا آخری کلمہ یعنی کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اور انتقال کر گیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اسلام میں پیدا ہوتے ہیں اور اسلام میں ہی بوڑھے ہوتے ہیں اور اسلام میں ہی مرتے ہیں۔ فرمایا خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کفر میں پیدا ہوتے ہیں
اور کفر میں ہی جوانی گزارتے ہیں، کفر میں ہی بڑھاپا اور کفر میں ہی مرتے ہیں، آپ نے فرمایا سب سے بدبخت لوگ ہیں۔ اور دوسرا وہ جو اسلام میں پیدا ہوا، اسلام میں جوان ہوا، اسلام میں بوڑھا ہوا، مرتے وقت کفر اختیار کر لیا، مرتے وقت مرنے سے پہلے کافر ہو گیا، فرمایا یہ بھی ناکام ہے، ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اور چوتھا وہ جو کفر میں پیدا ہوا، کفر میں بڑا ہوا اور کفر میں بوڑھا ہوا اور مرنے سے پہلے اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا کی۔ تو اصل اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے، کسی چیز کا اختتام جو ہے وہ کیسا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ رمضان المبارک کی ہمارے پاس یہ جو آج آخری رات ہے، یہ بہت ہی مبارک رات ہے اور بہت قیمتی رات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے احباب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھو ایک ہماری اس میں طبیعت میں داخل ہو گیا، کوئی چیز کھا کھا کے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ہم اس سے اب منہ موڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں کہ بھئی اب بس ہو گئی، بس ہو گئی۔ عموماً دیکھا کہ جب حاجی حج کر لیں گے تو بس پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ اڑ کے پاکستان آ جائیں، اب ان کا وہاں دل نہیں لگتا، اب ان کا حرم جانے کو دل نہیں چاہتا، طواف کرنے کو دل نہیں چاہتا، اب جلدی سے سمیٹا سمیٹی بس جلدی سے گھر نہیں بھی، گھر سے ہی آئے ہیں گھر ہی جائیں گے اور وقت پہ ہی جائیں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ جو آخری وقت ہے، یہ جو آخری لمحات ہے، ان لمحات میں اللہ کو اپنی طلب دکھانی ہے، استغنا نہیں، طلب دکھانی ہے کہ یا اللہ پاک ہم تو آپ کی رحمت کے بہت ہی محتاج ہیں، بہت ہی محتاج ہیں۔ تو طلب کے ساتھ، اور ہمارے اکابر جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا تو عصر سے مغرب تک خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے، یا اللہ پاک رمضان میں جو ہم سے اونچ نیچ ہوئی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے، اپنے کرم سے معاف ہے۔ تو اس لیے ہم بھی پورا کا پورا مجمع جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور یہ جو رات ہے اس رات میں خوب اعمال کیے جائیں۔ دیکھو جس طرح سے جذبے کے ساتھ آپ نے 21ویں شب کو، پہلی رات تھی، آپ پہلے مسجد میں تشریف لائے تھے، پہلا دن تھا اعتکاف کا، تو جس جذبے کے ساتھ پوری رات پورا مجمع لگا رہا اعمال پر اور فوراً متوجہ کرنے پر متوجہ ہوا، فوراً اندر آیا اور اعمال میں لگا، تلاوت میں لگا، صلاۃ التسبیح میں لگا، درود شریف میں لگا، بالکل وہی جذبہ اور اس سے بھی زیادہ جذبہ ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ اور مبارک گھڑیاں اپنے اختتام کو ہیں۔ اللہ کو کیا معلوم ہے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہماری مغفرت ہو بھی سکی یا نہیں ہو سکی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر دیتا ہوں، ایک صحابی شہید ہو گئے تو کسی صحابی نے اس پر کہا کہ یہ جنتی ہیں، حضور نے ڈانٹا، حضور نے فرمایا کہ جو بات غیب کی ہے تم نے کیسے کہہ دی، تمہیں کیا علم ہے کہ یہ جنتی ہے؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، یہ مرا، قتل ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہماری صفوں میں ہوا ہے، لیکن اس وقت اس کی نیت میں کیا تھا، اس کے اندر میں کیا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے؟
آپ نے فرمایا ایک غیب کی چیز پر آپ نے کیسے حکم لگا دیا؟ ہاں یوں کہو کہ امید کرتے ہیں اللہ نے اس کی آخرت اچھی کر دی، یوں کہو، یہ نہ کہو یقینی طور پر کہ یہ جنتی ہے۔ تو ہم یقینی طور پر کوئی فیصلہ نہیں، اللہ نے اس چیز کو آخرت پہ چھوڑ دیا۔ ہاں دیکھو مایوسی بھی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ ایک جہنم میں جانے والا کہیں میں نہ ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ شاید جنت میں جانے والا وہ میں ہوں۔ اللہ سے امید بھی کامل اور خوف بھی۔ تو بات یہ ہے ہم آخر تک اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہیں گے، آخر تک اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج اور طالب ظاہر کریں گے، اور بالکل اسی طرح سے محتاج بن کر، جیسے دیکھیں جیسے آپ پہلے نوالے کے محتاج ہیں، آپ جیسے پہلے نوالے کے محتاج ہیں، اسی طرح آخری نوالے کے بھی محتاج ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم نے ہر ایک کو معلوم ہے کہ بھئی ہم نے کس نے کیسے گزارا، کس نے اللہ کے احکامات کو کیسے پورا کیا، کس نے روزے کو کیسے پورا کیا، کس نے تراویح کو کیسے پورا کیا، کس نے اللہ کے احکامات کو اختیار کرتے ہوئے گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچایا، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے۔ تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ایک سال حج کو جایا کرتے تھے اور ایک سال جہاد کو جایا کرتے تھے۔ جب حج کو جایا کرتے تھے تو اکیلے نہیں ہوتے تھے، بہت بڑا قافلہ ہوتا تھا، بہت بڑا قافلہ ہوتا تھا ساتھ، اور فیاض اتنے تھے کہ جو ساتھ جاتے تھے ان کا حج کا خرچہ بھی خود اٹھاتے تھے، خود اٹھاتے تھے، اور اللہ پاک نے بہت ہی نوازا تھا، بہت ہی نوازا تھا۔ ایسے خرچ کرتے تھے، ایسے خرچ کرتے تھے کہ قابل رشک ایک دفعہ ضرورت مند آیا ان کے پاس، اس نے اپنی ضرورت ان کے سامنے بیان کی، حضرت نے اس کو پرچی لکھ دی کہ یہ پرچی ہے اور ہمارا جو سیکٹری ہے یا خزانچی اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ آپ کو دے دے گا۔ جب وہ سیکٹری کے پاس گیا تو سیکٹری نے ذرا تھوڑی سی پوچھ گچھ کی کہ بھئی کیا کرنا ہے، کیا تمہاری ضرورت ہے، تمہاری کیا پریشانی ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نہیں تو سیدھا سیدھا جب کہہ دیا اوپر والے نے تو دے دیتے۔ تو سیکٹری نے کھوج لگا کر یہ اندازہ کر لیا، یہ جان لیا کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ 300 درہم ہے، 300 درہم ہے، اور حضرت نے لکھا ہے 700 درہم دے دو۔ حضرت نے لکھا کہ 700 درہم۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت سے ذکر کیا میری یہ ضرورت ہے، یہ پریشانی ہے تو مجھے دے دیں، تو حضرت نے لکھ دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس دوبارہ حضرت کے پاس بھیجا اور کہا کہ حضرت اس کی ضرورت تو 300 درہم ہے اور آپ نے 700 لکھ دیا۔ حضرت نے پھر پرچی پر لکھا کہ اب اس کو 1400 درہم دے دو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دو، تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس نے دے دیے، تو اس نے کہا کہ حضرت ضرورت تو اس کی 300 تھی اور آپ نے 700 لکھ دیا، جب میں 700 کی بات پوچھنے آیا تو آپ نے 1400 پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے،
جو ضرورت مند کو اس کی ضرورت سے زیادہ اتنا دے کہ وہ خوش ہو جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے کہ اس کو خوش کر دیں گے. اللہ اتنا دیں گے اس کو خوش کر دیں گے. تم میری نیکی تم نے، میں غیر متوقع طور پر، یعنی وہ تو 300 درہم کا خیال لے کے آیا تھا، میں نے لکھا اور چھپا کے آپ تک دیا تھا کہ آپ جب اتنا دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا. جب وہ خوش ہوگا تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. آپ نے ظاہر کر دیا اس پر کہ بھئی 700 درہم، اب مجھے 700 کی جگہ 1400 دینے پڑے تاکہ اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو ملے اور وہ خوش ہو جائے. ایسے فیاض تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور ہزاروں لوگ ان کے پاس درس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے، حدیث پڑھا کرتے تھے. اور ایک سال جہاد پہ جاتے اور سارا پیسہ جہاد میں خرچ کرتے. ایسی زندگی گزاری، قابل رشک زندگی. اور جب آخری وقت آیا تو طلبہ سے یہ جو لوگ موجود تھے اس وقت، انہیں کہا کہ مجھے بستر سے نیچے لٹا دو. بستر سے نیچے لٹا دیا، مٹی پر، زمین پر لٹا دیا. تو اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ، عبداللہ ابن مبارک کے پاس نیکی کوئی نہیں، بس سفید بالوں کا لحاظ فرما کر اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لینا. یہ آخری وقت کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آخری رات ہوتی ہے نا تو اس وقت جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب تو سارا کام ہو گیا، اب تو ہم فارغ ہو گئے، اب تو ہم کل اعتکاف سے اٹھ جائیں گے، اب تو لہٰذا خوب پیٹ بھر کے باتیں کر لیں، ادھر لیٹ جائیں ادھر لیٹ جائیں، یہ کر نہیں. یہ تو بڑی غفلت والی بات نہیں، ایسا نہ کریں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ کہتے ہوں گے کہ امام صاحب بھی ہمارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، یہ ہمیں سانس ہی نہیں لینے دیتے. ایسا نہیں. آپ مجھے بتاؤ دیانتداری سے کہ میں جو آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں، اس پر میں نے آپ سے کچھ تنخواہ لینی ہے؟ مجھے آپ کو ستانے میں، آپ کو تھکانے میں، آپ کو تنگ کرنے میں کوئی باہر سے ایڈ ملتی ہے یا مجھے مزہ آتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. بس میری اتنی ہی درخواست ہے، میرا اتنا ہی درد ہے، اور میں اتنا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی وقت بھی یہ جو قیمتی ہے یہ ضائع نہ ہو. بس اتنی سی بات ہے. آپ سو جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، بالکل سوئے رہیں. میں نہیں آپ کو کہوں گا کہ کیوں سوئے رہیں. جہاں آپ اپنا وقت ضائع کریں گے جس سے مجھے یہ لگے گا کہ مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، آپ کی قیمتی رات ضائع ہو رہی ہے اور آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، تو وہاں مجھے تکلیف شروع ہو جائے گی. لا اسألکم علیہ اجرا، آپ سے اجر کا سوال نہیں ہے. ناصح امین، میں تو تمہارے سامنے ایک نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہی اور ہمدردی کے طور پر آپ کا بھائی ہوں، اور کچھ بھی نہیں. مجھے کیا ملنا ہے؟ جتنا آپ نے لینا ہے اتنا میں نے بھی دینا ہے. میں تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو گراں بھی گزرتا ہو، میں تو آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی کم ملے. کہتا ہوں نا، بچوں کو ان دنوں بڑا شوق ہوتا ہے کہ امام صاحب آپ کی خدمت کریں، آپ کو دبا دیں. میں کہتا ہوں میرا دبانا بس اتنا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دو. اور اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، اسی مالک کا احسان ہے. میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. عصر سے لے کر عصر کا وضو کیا اور فجر تک بیٹھا رہتا ہوں. اللہ کے فضل سے، اللہ کی قسم یقین سے کہتا ہوں، بالکل بال برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، بالکل نہیں تھکاوٹ ہوتی، کوئی تھکاوٹ نہیں. اگر کوئی ساتھی آتا بھی ہے خدمت کے لیے، صرف اس کی دل جوئی کے لیے اس کو اجازت دے دیتا ہوں کہ چلو اس کا دل رکھ لوں، اس کو تھوڑا ثواب مل جائے، ورنہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہوتی.
کوئی حاجت نہیں ہوتی. اور نہ ہی آپ کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں، دو زانو ہو کر کے بھی بیٹھا رہتا ہوں، آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتا ہوں، اور کبھی ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. لیکن عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. جس کشتی میں آپ ہیں اسی میں ہوں. نہ میری کوئی طاقت آپ سے زیادہ ہے، نہ کچھ ایسا کچھ بھی نہیں، ایک ہی جیسے ہیں ہم لوگ. بس صرف اتنی میری درخواست ہے، میری اتنی ہی درخواست ہے کہ بھئی ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اور ہمارا وقت قیمتی ہوگا، تو مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے، اور وقت ضائع ہوتا ہے تو اس پر تکلیف ہوتی ہے. تو یہ آج کی رات جو ہے میری درخواست ہے، جو مجمع گھروں کو جانے والا ہے ان سے بھی درخواست ہے، اور جو یہاں رہنے والا ہے ان سے بھی درخواست ہے. ادھر ادھر نہ بیٹھیں. ہاں کھانا ہے، چائے پینی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جو ضرورت کے تقاضے ہیں انہیں پورا کریں، اس میں ان کو اس نیت سے پورا کریں کہ یا اللہ پاک اس سے جو ہمیں انرجی حاصل ہوگی ہم تیری عبادت پہ لگائیں گے. سو رہے ہیں اس نیت سے سو جائیں کہ یا اللہ پاک اس سے جو ہمیں بشاشت حاصل ہوگی اس سے ہم عبادت کریں گے. اس کے بعد اعمال میں لگ جائیں. اب اعمال کیا ہیں؟ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، مجلس درود شریف میں بیٹھ جائیں. مقصد ہے کہ اعمال میں لگیں، بس اور کچھ بھی نہیں. تو یہ بالکل آخر کے وقت ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے بھی آج پڑھ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو رب کریم بس لٹا دیتے ہیں. یکم رمضان سے لے کر اس رات تک جتنے لوگوں کی مغفرت اللہ نے کی ہوتی ہے صرف اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. صرف اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اب یکم رمضان سے اب تک کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے کوئی شمار نہیں، کوئی شمار نہیں. اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کتنے لوگوں کی اللہ نے مغفرت کی ہو. اور اس ایک رات میں جاتے جاتے چلو اگر نماز میں شروع میں شامل نہ ہو سکے، تکبیر اولیٰ میں شامل نہ ہو سکے، پہلی رکعت میں شامل نہ ہو سکے، دوسری میں شامل نہ ہو سکے، تیسری میں شامل نہ ہو سکے، چوتھی میں شامل نہ ہو سکے، اتحیات میں تو مل جائیں. اتحیات میں تو مل جائیں. اتحیات میں مل جائیں گے تو بھی جماعت کی برکت تو مل ہی جائے گی. اب تو اتحیات بھی نہیں، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا اتحیات بھی نہیں. اس تھوڑے سے وقت کو قیمتی بناؤ. جو مجمع گھر جانے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ گھر میں مستورات کو لگائیں، اعمال میں لگائیں. ہاں آرام کرنا چاہیں آرام کر لیں، لیکن ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ادھر ادھر کی گپ شپ، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں. دیکھو آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس زبان سے ایک جملہ کہہ دیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، آدھا میزان، آدھا ترازو اجر و ثواب سے بھر گیا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا آدھا، اور ایک دفعہ الحمدللہ کہا تو پورا بھر گیا. اب دیکھو اللہ نے کتنی بڑی ہمیں دولت دی ہے اور ہم اس کی قدر نہ کریں. اور پھر رمضان کا مہینہ جس میں اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے بس آج بیان تو کچھ اور کرنا تھا، کہنا تو کچھ اور تھا، لیکن دل میں یہی بات آئی کہ سارا مجمع بیٹھا ہوگا، یہی کہوں کہ جو آخری یہ وقت ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں. تو بھئی سارے ارادہ کرتے ہیں نا اس بات کا، کیوں بھئی معتکفین بھی ارادہ کرتے ہیں اور جو گھروں میں جانے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ آج مجلس درود شریف ہوگی اور پہلی ساری مجلس درود شریفوں سے زیادہ لمبی ہوگی.
हाँ, ये ना कहना कि आप सुनने लगे थे कि इमाम साहब कहेंगे कि सबसे ज्यादा छोटी होगी, नहीं। आज की मजलिस दुरूद शरीफ पहली जितनी भी मजलिसें हुई हैं, 21 को, 23 को, 25 को, 27 को, आज कल 29 थी, उन सब से ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, इसलिए कि कल आपने सोना है, ठीक है, और असर से ही आपने एक सामान घर भेजना शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये जो आखिरी रात है, इस आखिरी रात को वसूल कर लें, महफूज कर लें। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजलिस दुरूद शरीफ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से 11:15 बजे शुरू होगी। 11:15 बजे इंशाअल्लाह मजलिस दुरूद शरीफ शुरू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम वसल्लिम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इखलास पैदा फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, ये रमज़ानुल मुबारक के जो चंद आखिरी लम्हात, आखिरी घड़ियाँ हैं, आखिरी घंटे हैं, ऐ अल्लाह, ख़ास तौर पर ये रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात है। ऐ अल्लाह, हम बहुत ही ज़्यादा मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, हम बहुत ही ज़्यादा मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, हम बहुत ही ज़्यादा मोहताज हैं। बस अपने करम से हम पर अपनी रहमतों को आम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम में से हर एक के लिए, ऐ अल्लाह, हम सब के दामनों को अपनी रहमत से भर दीजिए। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से भर दीजिए। हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हमारे असातिज़ा, मशाइख़, घर वाले, सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं। ऐ अल्लाह, हमने जैसे कैसे भी है, या अल्लाह पाक, आपके हुक्म को पूरा करने की कोशिश की है। ऐ अल्लाह, कुरान पाक को तरावी में सुनने की कोशिश की है और पूरी तरावी अदा करने की कोशिश की है। ऐ अल्लाह, आप ही के करम से हुआ है। हमारी न कुछ ताकत है, न हमारे अंदर कोई कमाल है, न हमारे अंदर कोई खूबी है। आप ही की दी हुई ताकत और आप ही की दी हुई तौफीक और आप ही की दी हुई कुदरत और आप ही की दी हुई तौफीक और इख्तियार से, या अल्लाह पाक, ये आमाल वजूद में आए हैं। ऐ अल्लाह, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, घरों में मस्तूरात के अमाल को कबूल फरमा दीजिए। मस्जिदों में मर्दों के अमाल को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, जो कुछ घंटे बाकी हैं, बहुत ही ज़्यादा एहतियाज के साथ, बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंदी के साथ और बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़ात आली की तरफ रुजू होकर इन घंटों को गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इन आखिरी घंटों को गफलत से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, गफलत से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, गफलत से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, हमें अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल फरमा दीजिए। खात्मा ईमान पर फरमा दीजिए। इस आखिरी रात में, या अल्लाह पाक, जिन लोगों की आपकी मग़फ़िरत के फ़ैसले होते हैं, उनमें हम सब को शामिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत को शामिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।